من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تازہ عالمی خبریں اور کنسپریسی ہسٹوریکل ایونٹس اور سچویشنز کے لحاظ سے جو گفتگو چل رہی ہے، برما میں فوج کی جانب سے مہلک طاقت کا استعمال جاری ہے، اور اس کے بارے میں تو میری یہی اوپینین ہے کہ مجھے تو مصر پیارا لگتا ہے اور مصر میں جمہوریت پیاری لگتی ہے، اور اگر اسلامی ملکوں میں جمہوریت کی زندگی ہے تو پھر برما کے بارے میں بھی کہنے کے لیے کچھ ہے۔ بہرحال دنیا والوں کو برما کی بڑی فکر ہے، اور امریکہ اور عالمی برادری، یورپی یونین وغیرہ نے بڑا زور دے کے کہا ہے کہ فوج جو ہے وہ اپنے اقدامات واپس لے۔ اور اس سے اگلی خبر یہ ہے کہ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے جو ہے تاجکستان کا دورہ کیا ہے اور اس کے صدر سے ملاقات کی ہے، اور میں تو پتہ نہیں کتنے عرصے سے اس کا ایک ہی صدر سن رہا ہوں، امام علی رہانوف ہے، پتہ نہیں امام علی نوف ہے۔ تو یہ کیا مسلمان ملکوں میں جمہوریت ہے کہ شہنشاہیت سے بھی بری جمہوریت ہے، الیکشن ہوتے ہیں وہی بار بار بنتے ہیں، اور اللہ کرے صحیح جمہوریت اسلامی ملکوں میں آئے۔ اور پھر ہارٹ آف ایشیا کانفرنس ہو رہی ہے استنبول کی، ہارٹ آف ایشیا استنبول کانفرنس جو ہے 9ویں کانفرنس ہو رہی ہے۔ یہ کانفرنس امرتسر میں بھی میں نے کسی زمانے میں سنی، کئی سال پہلے ہوئی تھی، کون سے نمبر کی ہوئی تھی یہ مجھے یاد نہیں ہے۔ اب بھارت تو کہتے ہیں کہ میں نے اگنی میزائل ترکی تک مار کرنے کے لیے بنا لیا ہے، اور ترکی پاکستان کو چھوڑ کے جو بھارت کے اندر امرتسر شہر جو ہے انڈیا کا، اور وہاں ہمارا محمد رفیع مائیگریٹ ہو کر لاہور آیا تھا، اور انڈیا اس کو چڑھا کے لے گیا اور بمبئی میں اس کو جکڑ لیا اپنی شیطانی آگ کے جال میں۔ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ افغانستان سے مدد مانگ رہے ہیں، تاجکستان سے افغانستان میں امن کے لیے۔ تو ایک بات خوش آئند بھی ہے کہ تاجکستان ہو یا وسطی ایشیا کے دوسری اسلامی ریاستیں ہوں، ترکی ہو، پاکستان ہو، ایران ہو، عرب اسلامی ممالک ہوں، تو افغانستان کے صدر کو ان کا دورہ کرنا چاہیے، ان سے مدد مانگنی چاہیے، اور اس کے بعد امریکہ اور نیٹو سے جو ان کے تعلقات ہیں وہ اچھے ہونے چاہیے۔ بھارت سے اور داعش سے جو ہے نا نجات حاصل کرے۔ اس وقت تک افغانستان میں امن نہیں ہوگا جب تک بھارت اور داعش سے یہ افغان انتظامیہ یا طالبان دونوں آزادی حاصل نہیں کریں گے۔ ایران اور چین نے 25 سالہ تجارتی معاہدے پر دستخط کیے ہیں، اور دوستیاں مضبوط ہو رہی ہیں تجارتی جو ہیں، تو البتہ بہتر ہے بھارت سے چین ہمیں نقصان دہ کم ہے۔ چین کا تجارتی اور چین کا ریکارڈ مسلمانوں کا، غور مسلمانوں کے لحاظ سے سنکیانگ میں گو کہ اچھا نہیں ہے، لیکن بھارت کی طرح اتنا زیادہ ظالم نہیں ہے چین جو ہے، کیونکہ بھارت میں مسلمانوں کی بہت بڑی آبادی ہے، 40-45 کروڑ، پھر بنگلہ دیش میں، پھر پاکستان میں، پھر کشمیر میں۔ تو لہٰذا چین سے تجارتی باتیں بہتر ہی ہیں، بھارت کی نسبت بہتر ہیں۔ اچھی خبر ہے یہ، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھارت سے بچنے کی توفیق دے۔ ایک اور اگلی جڑی خبر یہ ہے کہ الشباب نے صومالیہ میں تو بم دھماکے کر کے برا حال کر دیا صومالیہ کا، موگا دیشوں کا۔ اور وہ جبوتی میں الیکشن ہو رہے ہیں، وہ وہاں بولتے ہیں الیکشن میں ایسے لوگوں کو منتخب کریں جو فرانس اور امریکہ کا انخلا ممکن بنائیں۔ یہ مشرقی افریقہ کے جو مسلمان علاقوں سے امریکہ اور فرانس نکل جائیں۔ یہ سوچ ایک ہی ہے۔ خادم حسین رضوی جو ہے وہ بھی یہ کہتا تھا کہ فرانس دے سفیر نوں سدو تے کڈو پاکستان تو، اور وہاں افریقہ میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ لیکن یہ اگر ہم اس کی مثال دیکھیں نا، عراق اور شام کی صورتحال دیکھیں، تو اسی امریکہ اور فرانس سے اور برطانیہ سے لوگ آ کر جو ہے نا، انہوں نے داعش کے لوگ آئے تھے اور سارا شام قتل کر دیا اور سارا عراق قتل کر دیا۔ تو اگر الشباب جو ہے داعش کے انخلا کی بات بھی کرے کہ داعش کو فرانس اور امریکہ واپس بھیج دو، میرے خیال میں اس بات سے بہتر بات رہے گی کہ امریکہ اور فرانس کا انخلا کرواؤ مشرقی افریقہ سے۔ میرے خیال میں پازیٹیو تعلقات امریکہ اور فرانس سے تو ہونے چاہیے،
لیکن وہاں جو ایک انڈر ورلڈ اور یہ جو انویزیبل ایک مردود آگ کا نیٹ ورک ہے داعش کا جو ہے، اس سے جان چھڑوائیں ہم لوگ جو ہیں، اور وہ واپس فرانس بھیجو، واپس لندن بھیجو، واپس امریکہ بھیجو، اللہ کرے وہاں بھی یہ ختم ہو جائے۔ تو یہ بات اگر الشباب بولے گی تو الشباب کے دہشت گردی سے ناطہ ٹوٹ جائے گا، اور وہ بھی سکھ کا سانس لے گی اور اپنا کوئی وہ جمہوری نام رکھے گی۔ پھر وہ اگلی خبر شام کے متعلق ہی آ گئی کہ 10 سال سے جو خانہ جنگی کا شکار ہے شام، جو ہے جنگ زدہ ملک ہے، آفت زدہ ملک ہے، اور ڈونرز پہ منحصر ہے ان کی پناہ گزینوں کی زندگیاں۔ اگر وہاں پہ امداد نہیں دی جائے گی تو اور زیادہ بحران کا شام کی عوام شکار ہو جائے گی۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ داعش کیا چیز ہے، کہ داعش نے پورے شام کو کاٹ دیا، اور پھر فرانس، امریکہ، روس اور برطانیہ کو بھی استعمال کیا، اور شام میرے خیال اسرائیل سے لڑا تھا تو اتنا برباد نہیں ہوا تھا جتنا داعش نے برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ داعش سے جو ہے شام کے مسلمانوں کو نجات دلائی، اور جو ہے ڈونرز کے بغیر جو ہے یہ شام کے لوگ زندگی گزارنا کے قابل ہو جائیں۔ شام ایک بڑا خوشحال علاقہ ہے، زرعی علاقہ ہے، خوراک وہاں کمی نہیں ہے خوراک کی جو ہے، تو اللہ تعالیٰ ڈونرز سے بھی جان چھڑوائے شام کے مسلمانوں کی۔ اگلی خبر بڑی اہم ہے کہ پاکستان بار کونسل نے اقوام متحدہ کی جو ہے انسانی حقوق کمیشن کے محکمے کو خط لکھا ہے کہ بھی پاکستان میں صحافی عدم تحفظ کا شکار ہیں، اور ریاستی ادارے ملوث ہیں صحافیوں کے قتل عام میں، اور صحافیوں کو جو ہے نا وہ نقصان پہنچانے میں، تو لہٰذا ان کے تحفظ کے لیے اقوام متحدہ جو ہے یقینی قدم اٹھائے۔ تو یہ اقوام متحدہ کو لکھتے ہیں، یہ امریکہ کو بھی لکھ دیں، امریکہ کو لکھیں گے تو کچھ زیادہ اثر ہوگا، یہ برطانیہ کو بھی لکھیں، یہ فرانس کو بھی لکھیں، تو اقوام متحدہ بیچاری کیا مدد کرے گی۔ باقی صحافی جو ہے، یہ ایک صحافی ہے ادھر نجم سیٹھی جو ہے، یہ قائم مقام وزیر اعلیٰ تھا اس کا، پنجاب کا تو عبوری وزیر اعلیٰ، تو نواز شریف وزیر اعظم بنا اور شہباز شریف وزیر اعلیٰ بنا، پھر حسن عسکری بنا صحافی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ، تو عثمان بزدار وزیر اعلیٰ بن گیا، اور عمران خان وزیر اعظم بن گیا۔ تو صحافی تو بڑا کچھ کرتب دکھاتے ہیں، خلائی مخلوق سے بھی اوپر ہیں تو، اور یہ خلائی مخلوق جو ہے یہ کچھ نہیں صحافیوں کے سامنے، اور ریاستی ادارے ان کو کیا ماریں گے۔ میرے خیال میں نجم سیٹھی نے دہلی میں تقریر کی تھی، پاکستان از اے فیلئر اسٹیٹ، اور وہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ بن گیا۔ تو پاکستان بار کونسل کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ صحافی بہت طاقتور ہیں، اور جو بیچارے مر رہے ہیں ان کو بھی فوج یا ریاستی ادارے نہیں مار سکتے، ان کو بھی ڈائیول نیٹ اور انویزیبل اسٹیننگ نیٹ ورک جو داعش ہے وہی مارتی ہے۔ ہاں البتہ یہ کہ فوج اور پولیس کے ذریعے وہ کوئی نہ کوئی پلاننگ کر لیتی ہے، جیسے اسامہ ستی کو اسلام آباد میں مروا دیا، اور بہت سے واقعات ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ کیپٹن جمیل کو پھانسی لگی تھی حیدرآباد میں، 9 کسان مروا دیے تھے اس نے۔ تو یہ سارے داعش کے کام ہیں، فوج یا پولیس نہیں مارتی ان کو۔ یہ خلیل کا خاندان مر گیا 293 کا سائیوال کے نزدیک جو ہے، تو یہ بھی پولیس نے مارا تھا، لیکن داعش نے مارا اس کو جو ہے۔ پولیس تو ایک اوزار قتل یعنی کہ قتل کرنے والا ٹول ثابت ہوئی تھی۔ تو صحافی جو ہے نا وہ پاکستان کے اور اسلام کے مفاد کے لیے لکھ نہیں پا رہے ہیں، اس بات کا افسوس ہے۔ مصر کا جمہوری صدر تھا، اور اس کو لیے وہ محمد موسوی نہیں لکھتے تھے، موسوی کو بچا کے عیسیٰ خان کو صدر بنوا دیا صحافیوں نے، اسی صحافت نے عیسیٰ خان کی بڑی چمچے گیری کی ہے، اسی صحافتی دنیا نے، اور محمد نام کے بندے کے ساتھ محمد مرسی لگا دیا۔ نوائے وقت میں نے پڑھا، جنگ میں نے پڑھا، اور ٹیلی ویژن میں نے سنے دیکھے، اور ریڈیو میں نے سنے، سب محمد مرسی کہتے تھے۔ تو پاکستان میں صحافت کہاں زندہ ہے؟ صحافت تو ساری داعش کی غلام ہے، اور فوج ان کے خلاف کیا استعمال ہوگی، یا ریاستی ادارے کیا کارروائی کریں گے ان کے خلاف جو ہے۔ ہر شے پہ داعش کا کنٹرول ہے، تو محمد سے دشمنی کر رہے ہیں۔
مجھے علامہ اقبال کا شعر یاد آ گیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہان، یہ لوح و قلم، یہ علامہ اقبال کی روح اور سارے مسلمان داعش پر لعنت بھیج رہے ہیں۔ داعش بڑی لعنتی مخلوق ہے۔ اگلا موضوع اور خبر یہ ہے کہ بنوں میں جو دھرنا جاری تھا یا احتجاج جاری تھا لوگوں کا، 4 نوجوان لڑکوں کی لاشیں مسخ شدہ اب ان کے حوالے ہو گئی ہیں اور ان کو دفنا رہے ہیں ان کے آبائی علاقے میں، اور 25 لاکھ فی کا ایک بندے کے حکومت نے دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ جو ہے نا وہ سرحد جو ہے یا خیبر پختونخوا جو ہے انہوں نے جو ہے معاہدہ کیا ہے، اور بہرحال جی ہمارے نوجوانوں کو مسخ کر کے قتل کیا جاتا ہے، ریاستی اداروں پہ الزام لگایا جاتا ہے۔ ایک بات تو ہے کہ ریاستی ادارے جو ہے نا، میں اگر الزام تو نہیں لگاؤں گا لیکن یہ بات تو میں بھی کروں گا کہ ہمیں تو یہ انڈیا کھا گیا، یہ داعش کھا گئی، القاعدہ کھا گیا، تو ہمارے ریاستی اداروں نے ہمیں تو کوئی تحفظ نہیں دیا، یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں۔ ان کے سامنے ہمارے ریاستی ادارے بے بس ہیں، بلکہ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، اور انڈیا سے سرعام مل کر وہ کام کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جی یہی اچھے ہیں، طالبان اچھی ہیں، القاعدہ اچھی ہے، داعش اچھی ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا، اب ہمارے فوجی جو بیچارے نماز پڑھ رہے تھے جمعے کی، جو ہے اہلکار افسر شہید ہو گئے، اور وہ سرعام کہتے ہیں داعش والے، القاعدہ والے کہ جی ہم نے مارا ہے، ہم نے دھماکہ کیا ہے، آپ ہمارا کیا کر لو گے؟ تو پھر ہماری فوج اور ادارے ان کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے ادارے عوام کو تحفظ دے سکیں گے۔ یہ داعش اور القاعدہ کا نظام پوری عوام کو تباہ کر رہا ہے، اور ساری عوامی مسخ ہو کے قتل ہو رہی ہے۔ وہ 4 لڑکے بیچارے کیا ہیں؟ اگلا موضوع ایڈز کی بیماری کا ہے۔ اب تو کرونا آئی تو لوگ ایڈز کو بھول ہی گئے۔ تو میرے کو ایک دکھائی گئی تھی اداکارہ، بڑی لمبے قد کی اداکارہ تھی، نادرہ، ہماری فلم انڈسٹری کی، وہ جنوبی افریقہ میں ایڈز سے مر گئی۔ ہائے 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 ہائے۔ اب نادرہ اس وقت ہمارا میں ٹیلی فون یہ شناختی کارڈ کا محکمہ نہیں تھا، نیشنل ڈیٹا بیس نادرہ رجسٹریشن اتھارٹی نادرہ۔ تو اب ہماری پوری قوم پر ہی حملہ ہے، پوری قوم ریپ اینڈ کلنگ ہو رہی ہے، پوری قوم ابیوز ہو رہی ہے، اور ریپ اور کلنگ ہو رہا ہے ہر علاقے میں۔ تو یہ نادرہ اسی سے ایڈز پھیلتا ہے۔ تو ایک دفعہ ریاض بصرہ جو ہے نا وہ گرفتار ہوا تھا، پتہ نہیں مقابلے میں مارا گیا تھا، تو ایک اخبار لکھ رہا تھا کہ یہ ریاض بصرہ ایڈز کا مریض تھا۔ تو مجھے بڑا دکھ ہوا یہ خبر پڑھ کر کہ بھئی یہ تو ایک مجاہد تھا، اور مجاہد اور یہ جو جہاد کر رہے تھے، شیعوں کو قتل کر رہے تھے، یا کہ مطلب سنیوں کا خون بہا رہے تھے، تو یہ تو جہاد کر رہے تھے اور مجاہد بنے ہوئے تھے، تو یہ ایڈز کا مریض کیوں ہو گیا یہ؟ تو اب مجھے پتہ چلا کہ یہ پوری کی پوری گروہ جو ہے نا یہ داعش کا، یہ سارا جو ہے نا فحاشت کی پیداوار ہے، اور فحاشت ان کا اوڑھنا بچھونا ہے، اور جو فحاشت میں ڈوبے ہوئے ہوں گے وہ تو پھر ایڈز کا شکار ہو سکتے ہیں۔ پہلے مجھے ان باتوں کا پتہ نہیں تھا۔ بہرحال جی کرونا جو ہے اس کی بھی لہر بڑی شدید ہو گئی ہے، اور میں نے یوٹیوب پر بھی شاید دیکھا کہ لاہور میں کرونا کی تیسری لہر نے قہر مچا دیا، مکمل لاک ڈاؤن کا امکان ہے، اور وزیر اعظم عمران خان نے پیغام بھیجا قوم کو کہ بھی آپ احتیاط کریں۔ احتیاط تو اچھی بات ہے، وزیر اعظم نہ بھی بولے تو قوم کو بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ ہمارا دین اسلام حکم دیتا ہے کہ ہم احتیاط کریں، مصیبت کے حالات میں اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے آفت سے نکال لے جائے۔ یہ کرونا ایک شیطانی لعنت ہے، اسٹینڈ کر صحیح، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دین اسلام کے صدقے کرونا سے بچائے۔ امریکہ میں بھی آج شاید یہ خبر آئی ہے کہ شدید لہر دوبارہ برپا ہوگی امریکہ میں، اور 60,000 آدمی جو ہے نا وہ اوسط ایوریج ہے متاثر ہو رہے ہیں۔ ایک اور بڑی آج کی تو تازہ خبر نہیں ہے، کنسپائریسی، ہسٹوریکل تھیوری، ہسٹوریکل ایونٹس اور سچویشنز کے لحاظ سے یہ پچھلے 23 مارچ کو ایک واقعہ ہوا ہے امریکہ کے شہر واشنگٹن ڈی سی میں،
اور محمد انور نام کا ایک پاکستانی ڈرائیور جو ہے اس کو 2 لڑکیوں نے روکا اور گاڑی چھیننے کی کوشش کی، نہ چھیننے دی تو اس کو پر فائرنگ کی، وہ زخمی ہو گیا، بعد میں وہ چل بسا۔ اس کا نام محمد انور تھا۔ تو بھائی یہ امریکہ میں تو ڈائیول نیٹ کا اتنا شدید حملہ کہ مسلمان ڈرائیور پر حملہ، اس کا نام محمد انور ہے، کورونا کے حالات میں۔ تو 6 لاکھ پاکستانی لوگوں نے اکٹھا کیے اس کی مدد کے لیے، اس کی لاش پاکستان بھیجنے کے لیے، یا وہاں اس کے بیوی بچوں کی مدد کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے 6 لاکھ روپے 6 لاکھ ڈالر وغیرہ اکٹھے کیے ہیں، روپیہ ڈالر، تاکہ اس کی مدد کی جا سکے۔ تو بات یہ کہ اصل میں تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، 6 لاکھ سے تو اس کی کچھ مدد نہیں ہوگی۔ جو مدد کرنے والے ہیں، جس کی مدد کی جا رہی ہے، اس واقعے کی شدید نوعیت کو سمجھیں۔ ایک ڈائیول نیٹ ہے جو سپر اور امریکہ میں ایسا کام کر سکتا ہے۔ پاکستان تو بیچارہ ایک ترقی پذیر ملک ہے، تو لہٰذا امریکہ میں جتنی مسجدیں ہیں، ایک دفعہ امریکہ میں ایک ہوا تھا واقعہ کہ ایک عورت کو جمعے کی نماز کے لیے آگے لگا دیا گیا، جمعہ پڑھانے کے لیے۔ تو وہ بھی کوئی لوگ تھے جنہوں نے اس کے پیچھے جمعہ پڑھا، لیکن لوگوں پر میں تنقید نہیں کروں گا کہ شیطانی بجلی جو ہے نا جی، یہ ڈائیول نیٹ جو ہے، یہ وقتی طور پر عقل کو معاف کر دیتا ہے، مار دیتا ہے، اور بندے وہ کام کر جاتے ہیں۔ تو وہی انویزیبل ڈائیول نیٹ تھا جس نے پاکستان کے راول پنڈی میں جمعے کی نماز کی جو مسجد میں دھماکہ کیا، جو پریڈ مسجد تھی اس میں دھماکہ کیا، جمعے کی نماز ہو رہی تھی۔ تو یہ بندے نماز کیوں پڑھ رہی ہیں، یہ اہلکار شہید ہوئے، یہ افسر شہید ہوئے، اس نے وہاں ایک عورت کو آگے کیا۔ تو محمد انور نام کا جو بندہ مارا گیا اور 2 لڑکیاں اس کے آگے آئیں، اور 66 کا ایک لفظ اس نے استعمال کیا۔ بندہ 66 سال کا تھا، 6 × 6 = 12، اب 2 لڑکیاں آگے آ گئیں، انہوں نے اس کو مارا، بندہ 66 سال کا تھا۔ تو وہ جنہوں نے عورت آگے کی، تو اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ 6 لاکھ سے کچھ نہیں بنے گا۔ اگر اس مرنے والے کو بچانا ہے، اور جو پیسوں کی صورت میں مرنے والے کی مدد کر رہے ہیں ان کو بچانا ہے، تو امریکہ میں جو بھی مسلمان بچتے ہیں وہ 5 وقت کی نماز قائم کریں اور قرآن کی تلاوت کریں، دین پر عمل کریں، دین اسلام کے صدقے نجات مانگیں۔ حملہ بہت گہرا ہے، ایمان پر حملہ ہے، اور ایک ایسا ڈائیول نیٹ ہے جو کہتے ہیں اسلام میں توبہ نعوذ باللہ مرد نہیں ہے، اسلام میں سب عورتیں ہیں، اور وہ نماز کا دشمن ہے، اللہ رسول قرآن اسلام کا دشمن ہے، زکوٰۃ کا دشمن ہے، روزے کا دشمن ہے۔ ابھی رمضان شریف بھی آ رہا ہے، دیکھو نا کہ رمضان شریف میں 30 دن ہوتے ہیں، عشرہ ہوتا ہے، اور پھر 9واں مہینہ یہ اسلامی، تو 9 × 3 = 30، 93 ہو گیا۔ پاکستان کی جو 93,000 فوج پر تلوار چلی تھی ایسٹ بنگال میں، وہ اسلام کی دشمنی میں تلوار چلی تھی، اسلام سے دشمنی تھی تو انہوں نے پاکستانی فوج پر ظلم کی تلوار چلائی۔ تو یہ کم ہر گاؤں، شہر، ہر خطے میں، ہر غیر اسلامی خطے میں ہر مسلمان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا امریکہ میں جو یہ واشنگٹن ڈی سی میں واقعہ ہوا ہے، وہاں کے مسلمان نماز سے مدد مانگیں، قرآن سے مدد مانگیں، اللہ رسول سے مدد مانگیں، قرآن اسلام سے مدد مانگیں، اور اپنے آپ کو ڈائیول نیٹ کی مردود آگ سے بچا لیں۔ اس سے اگلی خبر یہ ہے کہ بھی کورونا جو ہے نا، روشنیوں کا شہر نیو یارک جو ہے میں پہنچ گیا، اور پہیہ جام کی صورتحال پیدا ہونے والی ہے یا ہو گئی ہے، اور وہ تو سیاحوں کا منتظر تھا کہ نیا موسم آ رہا ہے، سیاح آئیں گے زیادہ سے زیادہ۔ البتہ کورونا جو ہے نا نیو یارک کے ساتھ ساتھ پوری دنیا پہ جو ہے نا قہر کی شکل اختیار کیے ہوئے ہے۔ ہمارا بھی روشنیوں کا شہر تھا کراچی جو ہے، غریب کی ماں تھی، وہ لوگ مزدوری کرتے تھے، خوشحال ہوتے تھے، لیکن اس کو بھی آگ لگائی شیطانی جال نے، ڈائیول نیٹ نے، اور بمبئی کو خوش کیا، بمبئی کو راضی کیا، کراچی کو آگ لگا کے۔ تو
جب اس نے ریڈیو نے یہ بولا نا کہ بھی روشنیوں کا شہر نیو یارک، بلکہ ٹی وی نے بولا VOA 360 امریکن ٹی وی نے بولا کہ جی روشنیوں کا شہر نیو یارک، تو مجھے پاکستان کا روشنیوں کا شہر کراچی یاد آ گیا۔ اللہ لعنت کرے بمبئی کے شیطانی جال پر جس نے کراچی کی روشنیاں اجاڑ دیں اور وہاں کشت و خون اور دہشت گردی اور لسانیت اور فرقہ واریت اور پاکستان دشمنی پر ایک ایسا آگ کا نیٹ ورک قائم کیا کہ کراچی کی عوام ذبح ہو گئی، ورنہ لوگ تو سڑکوں پر سو جاتے تھے، ریلوے اسٹیشن پہ سو جاتے تھے مزدوری کر کے جو ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نیو یارک سے جو میرے اندر ایک خوشی پیدا ہوئی کہ بھی اللہ تعالیٰ کراچی کو روشنیوں کا شہر بنائے، اللہ تعالیٰ نیو یارک کی طرح کراچی کو روشنیوں کا شہر بنائے اور وہاں امن قائم ہو، کاروبار بڑھیں، کاروبار ترقی کریں۔ تو میں کراچی کے لیے دعا گو ہوں، پاکستان کے ہر شہر کے لیے دعا گو ہوں، اور بمبئی نے جو ظلم کیا کراچی پر، اللہ تعالیٰ اسی ظلم میں بمبئی کو ڈبو دے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد، ہر اسلامی ملک زندہ باد۔ اللہ حافظ۔